خرم صاحب، ابھی پہلے آپ بھی دونوں چیزوں پہ رسپونڈ کر دیں. پہلے آپ وہ مریم بی بی کے جو الزامات ہیں کہ بشرا بی بی کو کھانے کے اندر کچھ ملا کے زہر دیا گیا، پوائزننگ کی کوشش کی گئی ہے، بینگ اے گورنمنٹ اس کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ یہ رسپانس تو آیا تھا. میں سما ٹی وی یاد کرا دیتا ہوں. 4 اپریل کو سما ٹی وی نے رپورٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر آسم یوسف جو ان کے اپنے فزیشین ہیں، انہوں نے میڈیا کو بریف کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے نہیں ملے. کہ جو یا جو الزام لگایا گیا تھا آسم یوسف صاحب. ڈاکٹر آسم یوسف نے کہا یہ کہ اب یہ بات تو کہنی چاہیے نا کہ یہ کریکٹو جو ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ اپنے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شکایت ہے تو ضرور مجھے یہ توقع ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ پنجاب ہے یا باقی حکومت ہے، اس کو سیریسلی لیں گے اور اس کو ایکٹ کریں گے. دوسرا یہ کہ ان کی جو شکایت ہے اپنے وکلاء سے، وہ تو ان کا اپنی پارٹی کا معاملہ ہے، ان کو وہاں اس کے اوپر ریز کرنا ہے کہ کیا پارٹی کے وکلاء جو ہیں اب وہ پارلیمان میں بزی ہو گئے ہیں یا وہ دوسرے جو عہدے ہیں ان کے اندر ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے. وہ تو انہیں اپنی اپنی جماعت سے یہ بات کرنی ہے، لیکن ظاہر ہے انہیں کوئی شکایت ہوئی تو وہ پبلک ہوئی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو دوسرے اسیران ہیں، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں پوری طرح اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ جن مرد و خواتین کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے انہیں فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے، 1 منٹ ضائع کیے بغیر. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے، اور ابھی آپ جو کہ میاں والی کا ذکر ہوا ہے، ندیم صاحب آپ بھی اس کو رپورٹ کر چکے ہیں. میاں والی ایئر بیس پہ پچھلے 2 سال میں 2 گروہوں نے حملے کیے ہیں. ایک کا نام تحریک انصاف ہے اور دوسرا تحریک طالبان پاکستان ہے، اور دونوں بڑے سنجیدہ حملے تھے. آگ لگائی گئی سمبولکلی، جو ہے وہ جو جہاز وہاں تھے ان کو آگ لگائی گئی، اس کے اوپر حملہ ہوا. تو لہذا یہاں جن لوگوں پر جن لوگوں نے یہ کام کیا، ان کے اوپر جو چاہے اس کے منصوبہ ساز تھے، چاہے وہ اس کے سہولت کار تھے یا وہ اس کے کرنے والے تھے، یہ ضرور میں آپ کے توسط سے بھی اپنی جماعت میں یہ بات کر چکا ہوں بڑے زور سے کہ یہ سارے معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے ریاست پر حملہ کیا ہے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن جو بے گناہ ہے انہیں فوری طور پر 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر رہا کر دینا چاہیے. یہ اچھی بات آپ نے کہ کہیں لائن ڈرا کر لیں. اور جو ہارڈ کور گروپ ہے جس نے اگر ایم عالم کے وہ ان کی یادگار کے طور پر وہ جہاز ہم نے لگایا ہوا ہے وہاں پہ، تو اگر اس کے اوپر چڑھ کے کسی نے آگ لگائی ہے یا کسی نے چکدرہ قلعے پہ جا کے یہ کام کیا ہے، بالا حصار پہ کیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ کیا ہے، وہ نکال لیں. یہ 100 بندہ ہے، اس نے تو یہ کام کیا ہے، اس کو سزا سے گزرنا ہے. باقیوں کے لیے معاف کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. کہ ریاست کو ملک صاحب بڑا ایک پن بات جو میں دکھانا نے ہوتا ہے ایڈ ہمیشہ. کرنی ہے، جو ایک بات ایڈ کرنی جی وہ یہ ہے کہ میرے بھائی نے درست طور پہ کہا کہ جو 6 جنوری کا جو واقعہ تھا امریکہ میں واشنگٹن میں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو کی بلڈنگ پر حملہ ہوا، اس پہ انہیں وقت لگا ہے. لیکن آپ ذرا سزاؤں کی آپ دیکھیں، 18 سال سزا، 15 سال 18 سال سزا. سزا، یس. 12 سال سزا، اور 18 سال کی سزا اس شخص کو دی گئی ہے جو فزیکلی اس دن وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس پر ثابت ہوا کہ یہ منصوبہ ساز تھا اس معاملے کا. تو سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ اس بلڈنگ میں داخل ہونے والے کو نہیں بلکہ اس منصوبہ ساز کو دی خرم صاحب، گئی ہے. تو لہذا یہ خرم صاحب، ہمیں لیکن سبق انہوں نے سیکھنا چاہیے. ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ انہوں نے کیپٹل کے اندر جو لوگ گھسے یا جس نے منصوبہ سازی کی اس کی سزا دی. پاکستان میں جو لوگ پارلیمان میں گھسے تھے یا پی ٹی وی اسٹیشن پہ گھسے تھے، آپ نے اس کو سزا نہیں تھی دی. آپ چپ کر کے خاموشی سے آگے جی بڑھ آپ گئے نے تھے. بالکل درست کہا، اور یہ یہ میں آرمی بلڈنگز پبلکلی اور کہنا آرمی چاہتا ہوں کہ انسٹالیشن اور آئی ایس آئی کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو ریئیکشن آیا ہے. اگر آپ اس دن پارلیمان پہ حملہ کرنے کے اوپر کارروائی کا آغاز کرتے تو 9 مئی کبھی پاکستان میں نہ ہوتا. یہ افسوسناک دن ہے. فوج نے اس کو یہ صحیح یوم بالکل سیاہ ٹھیک کہا، آپ میں نے بھی اس کہا، کو اور یوم میں سیاہ آپ کے کہتا ہوں. ساتھ ایگری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوتاہی تھی. اور یہ کوتاہی کیا تھی کہ ہم ابھی تک سیاسی احتجاج اور ریاست پر حملے کے درمیان فرق نہیں کر سکے. اس وقت چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر حملہ کیا گیا یا پارلیمان کا جنگلہ گرایا گیا، اس کے منصوبہ ہم ساز سب نے کون کہا تھے؟ کہ کیا نام ہاں بولیں گے اس ہاں کے منصوبہ ساز کون تھے؟ پارلیمان اور پی یہ ٹی وی اسٹیشن اٹیک کے منصوبہ ساز کون تھے؟ منصوبہ ساز کے بارے میں جب بھی ایویڈنس کوئی لے گا تو پھر وہ جو بول دیں گے. ابھی تک تو وہ وقت نہیں آیا، وہ مجھے فورم بتا نہیں دیں آیا اس کے سامنے کھل کر یہ مجھے بات کی بتا جا دیں سکے.
نہیں مجھے میرے تو بتا وہ دیں، آن فورم ایئر ہی نہیں بتا آیا. دیں آج. ہاں یہ نہیں بڑا ٹیلی ویژن اچھا پر فورم فورم ہے نہیں ہے. یہ سر، یہ جو سب ہے سے اچھا عبدالعزیز فورم ہے، صاحب کیونکہ اگر پارلیمان میں ابھی یہ فیض آباد دھرنے کے پروپوز اوپر ایک کریں. فورم بنا تھا. فیض آباد دھرنے کے اوپر ایک فورم بنا تھا، اور پوری مطلب جرنلسٹ کمیونٹی جو اسلام آباد بیسڈ ہے، ایٹ لیسٹ جو میرے جیسے لوگ جنہوں نے یہاں عمریں گزاری ہیں نا پچھلے 30-35 سال، ان ساروں کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ انٹریکشنز میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس کے پیچھے منصوبہ ساز کون تھے. اب رپورٹ آئی نہیں ہے تو تو پتہ چلا ہے کہ وہ پنجاب حکومت کا قصور تھا، تو پھر تو شہباز شریف شوڈ بی پنشڈ فار دیٹ ایکٹ. میں تو آج پرزور جی ٹی وی پہ مطالبہ کروں گا کہ اگر جنرل فیض اس میں انوسینٹ تھے بقول احسن اقبال اور شاہد خاقان اینڈ مینی ادرس، تو پھر شہباز شریف شوڈ بی پنشڈ فار نیگلیجنس.